پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس ہیں بڑی پیراڈاکسیکل سٹیٹمنٹس ہیں. ان کے یہاں سے ایڈمٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایرانین میزائلز کو شوٹ ڈاؤن کرنے میں اسسٹ کیا اسرائیل کو. ویپنز کی پروویژن بھی جاری ہے, اسسٹ بھی وہ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف ایران کو وارن کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے کسی بیس کو مڈل ایسٹ کے اندر آپ ہٹ نہ کیجیے گا. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ پوٹن کی میٹنگ بھی ہے, اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوکلیئر ٹاکس کو دوبارہ شروع کرنے کا ہی ایک واحد طریقہ ہے جس سے سیز فائر ہو سکتا ہے. یہ سارے کے سارے بیانات صدر ٹرمپ کی منفرد شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں, اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس میں حکمت عملی ہے کہ جس میں جو آپ کا ایڈورسری ہے اسے کنفیوز رکھا جائے. تو وہ ایک, اور دوسرا یہ ہے کہ اس سلسلے میں اچھی خاصی شہادت موجود ہے کہ وزیر اعظم نتنیاہو نے اس جنگ کے آغاز سے پہلے نیٹو کے اہم ترین ممالک کے ساتھ مشاورت کی, امریکہ کو بتا دیا تھا, اور یعنی ایک قسم کی, اور دوسرا یہ ہے کہ ان ممالک نے جو ہی جنگ شروع ہوئی ہے تو اسرائیل کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا ہے. یہ اس میں جو ہے برطانیہ جو ہے اس کے طیارے ادھر آ رہے ہیں, اس کے علاوہ سائپرس میں ری فیولنگ کی اسے سہولت دے رہے ہیں. اسی طریقے سے امریکہ نے بحری بیڑے ادھر منتقل کر دیے ہیں, ایئر کرافٹ کیریئرز وہاں موجود ہیں, اور سیٹلائٹ ڈیٹا جو ہے ان کے لیے میسر ہے اسرائیل کے لیے. تو اس میں یہ ہے, یہ اس سلسلے میں کوئی کسی قسم کی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اسرائیل کے یہ سارے کے سارے حلیف ممالک ہیں, خاص طور سے جو برطانیہ, فرانس, جرمنی اور امریکہ. اسی لیے ایران نے ابھی حال ہی میں ان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے, اور ان کے جو اسپوکس پرسنس ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 5+1 کا فارمولا تھا جو صدر اوباما کے دوران جوہری پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا, یا جس کی کوشش ابھی صدر ٹرمپ کر رہے تھے, یہ ناکارہ ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو ہے اب پورے کے پورے جو ہے گفتگو کے اور جو سفارتکاری تھی یا اس کے علاوہ جو جنگ, اس کے زاویے اور خطوط سارے کے سارے بدل گئے.